الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نماز اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ بھی اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک میں مٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. معزز سامعین کرام اور نماز جمعہ ادا کرنے والے اسلامی بھائیوں، رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے اور ہم اور آپ ماہ شعبان المعظم کے اندر انٹر ہونے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں. آج میرے لیے بہت ہی خوش نصیبی اور فخر کی بات ہے کہ آج میں اپنے استاد حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کے سامنے بولنے کی جسارت اور کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میری زبان سے اللہ رب العزت کہلوائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے اور ہم اور آپ اس مہینے کے اندر انٹر ہونے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں، جو اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، یعنی کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. یہ شعبان المعظم ایسا مہینہ ہے، اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا اور رجب کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا الی رمضان. اس حدیث سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے اور معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما دے، رجب کے مہینے میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم شعبان کو پہنچ جائیں، اور پھر ہماری عمر اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم رمضان المعظم، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بھی پہنچ جائیں. اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جس مہینے کے اندر ہم داخل ہونے والے ہیں، کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. آپ غور کریں اور سوچیں کہ یہ جو شعبان ہے، 2 عظیم مہینوں کے بیچ میں شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے. رجب کی فضیلت
یہ تو یہی بات سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ محترم مہینوں میں سے آتا ہے کہ رجب کا مہینہ محترم ہے، اور شعبان کی فضیلت اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اور کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں اتنی برکتیں عطا فرما دیجئے، اتنی برکتیں عطا فرما دیجئے کہ ہم رمضان المقدس کے مہینے میں پہنچ جائیں۔ تو اب غور کریں کہ جو رجب کا عظیم مہینہ ہم سے گزرنے والا ہے، اختتام کو ہونے والا ہے، اختتام پذیر کو ہو رہا ہے، آج رجب کی 30 تاریخ ہے، آیا ہم نے کبھی غور کیا اس بات پر یہ جو رجب کا مہینہ ہم سے گزر رہا ہے وہ ہم اس مہینے میں اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری؟ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا یا نہیں کیا؟ ہر انسان اپنے آپ اپنی ذات کے بارے میں غور کرے، فکر کرے کہ یہ جو مہینہ رجب کا ختم ہونے والا ہے، اختتام کو ہونے والا ہے، آج رجب کی 30 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا اس بات پر کہ ہماری جو زندگی گزری ہے رجب کے مہینے میں وہ کس طریقے سے گزری ہے؟ آیا اچھی گزری ہے یا خراب گزری ہے؟ آیا ہم نے اپنی زندگی کو نیکی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری؟ ہم تو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، ہم مست رہتے ہیں، لو لعب میں مست رہتے ہیں، ہم اپنے گھر بار میں مست رہتے ہیں، ہم معاشرے کی زندگیوں میں مست رہتے ہیں، لیکن کبھی اس بات پر ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ ہمیں اتنا مقدس مہینہ جو مل رہا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہمیں زندگی مل رہی ہے وہ ہم زندگی کس طریقے سے گوا رہے ہیں، کس طریقے سے گزار رہے ہیں، کبھی ہم اس پر فکر نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز بھائیو، فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے رجب کے مہینے میں اچھے اعمال کیے، نماز کی پابندی کی، صدقہ و خیرات کیا، زکوٰۃ کیا، بیواؤں مسکینوں یتیموں کی مدد کی، ان کی نصرت کی، اور اگر یہ تمام اعمال کیے تو ہم اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر ادا کریں اور اس کا حمد و ثنا کریں کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، تیرا بہت بڑا انعام ہے کہ تو نے ہمیں ان تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو ہم نے اس کے اپوزٹ کام کیا، اس کا الٹا کیا، یعنی کہ یہ محترم مہینہ جو رجب کا جو مہینہ ہے جو ختم ہونے والا ہے اس میں ہم نے غلط کام کیے، نعوذ باللہ، اگر ہم نے زنا کیا نعوذ باللہ، اگر ہم نے دوسرے کی غیبت کی نعوذ باللہ، اگر ہم نے دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑے رہے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں متوجہ ہوں اور اپنے ان کیے ہوئے اعمال پر روئیں، ان کیے ہوئے اعمال پر شرمندہ ہوں، ان کیے ہوئے اعمال پر پشیمان ہوں، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور پھر جب یہ شعبان کا مہینے میں جو ہم انٹر ہونے والے، داخل ہونے والے ہیں، تاکہ ہمارے جو شعبان کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، ہم اس میں وہی تمام اعمال کریں جو کتاب و سنت میں ملتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، غور کرو کہ شعبان ایسا مہینہ ہے، شعبان کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کا لفظ شعبہ یعنی کام کے لفظ شعبہ سے نکلا ہوا ہے، اور شعبہ کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، یعنی جو کام کیا جاتا ہے اس کام کو کہتے ہیں شعبہ۔ تو ویسے تو پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شعبے یعنی کہ کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اس میں ان تمام اعمال و تمام کام کیے تو جاتے ہیں لیکن اس میں اور بڑھوتری کر دی جاتی ہے اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اعمالوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، ثوابوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ
ہم اس مہینے میں جب داخل ہوں تو بالکل صاف اور پاک ہوں، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوں، اسی طرح پاک ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس شخص نے توبہ کرنے کے بعد، جس شخص نے گناہ کرنے کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی تو اس طرح ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ اگر ہم سے گناہ ہو گئے، اگر ہم سے کسی کی غیبت ہو گئی، اگر ہم سے کسی چغلی ہو گئی، کسی کے بارے میں ہم نے چغلی کر دی، تو ڈپریشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی چغلی کرتے رہیں، دوسروں کی غیبت کرتے رہیں اور اپنی زندگی یوں ہی گزارتے رہیں، اپنی زندگی اسی طرح گزارتے رہیں جیسے غیر لوگ زندگی گزارتے ہیں، اسی میں ہم مگن رہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اس کا عزم ہونا چاہیے، اس کا عزم مصمم ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چلو ہم گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، یہ تو کھلواڑ ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، توبہ اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح توبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام نے کیا۔ انہوں نے شراب سے جب توبہ کی تب کبھی انہوں نے اس کے بعد سے کبھی اپنے ہاتھ کو شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضور نے فرمایا کہ شراب تم پر حرام ہو چکی، تو ہوتا کیا ہے کہ پورے مدینے میں، پورے مدینہ شہر کے اندر شرابوں کی نہریں بہ رہی ہیں، کوئی شخص شراب کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا، بڑھانے کی دور کی بات تصور میں نہیں لاتا کہ ہم شراب پیئیں گے۔ لیکن آج کیا دیکھا جا رہا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمانی نام رکھنے کے باوجود، عبداللہ عبد الرحمن نام ہونے کے باوجود ہم دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ہم دوسروں کی چغلی کرتے ہیں۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوتا میرے عزیز بھائیوں، غور سے سنیے اور توجہ سے سنیے اور اپنے معاشرے اور اپنے گاؤں کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر صرف ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا گناہوں سے، اپنے آپ کو صرف نمازوں میں مشغول کر لیا، اپنے آپ کو صرف تہجدوں میں مشغول کر لیا، روزوں میں مشغول کر لیا، نمازوں میں مشغول کر لیا، صدقہ و خیرات کرتے رہے، لیکن ہمارے بغل میں کوئی ایک دوسرا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی بھائی ہے، ہمارا سگا بھائی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، وہ حج نہیں کرتا، وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا، تو ہماری گرفت ہوگی۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ آگے سوال ہوتا ہے کس چیز سے بچایا جائے؟ تو قرآن خود کہتا ہے النار، یعنی کہ آگ سے بچاؤ۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کی آگ تو یہ معمولی آگ ہے، اگر ہم اس میں اپنے آپ کو اپنی انگلی ڈالیں اس آگ میں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں تکلیف ہوگی، وہ تکلیف محسوس ہوگی، اتنی تکلیف کہ ہم اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آخرت کی جو آگ ہے وہ اتنی خطرناک کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آگ سے 70 گنا تیز ہوگی۔ تو اب بتاؤ اسے کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے ہم بھی نماز پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ مسجدیں بالکل ویران ہوتی ہیں، مسجدیں بالکل خالی نظر آتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں، ورنہ یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم پڑھتے رہے نمازیں، اگر ہم روزہ رکھتے رہے، اگر ہم صدقہ خیرات کرتے رہے، اگر ہم زکوٰۃ دیتے رہے، اگر ہم تہجد پڑھتے رہے اور ہمارا ایک پڑوس میں ایک بھائی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، تو ہماری گرفت ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ علماء فرماتے ہیں شعبان لفظ شعبہ سے نکلا ہوا ہے، اور شعبہ کہتے ہیں کام کو، یعنی کام حاصل کرنے کو، اور شعبان میں 5 لفظ ہیں، ایک شین ہے اور ایک عین ہے اور ایک با ہے، ایک الف ہے اور ایک نون، سارا لفظ ملا کر شعبان اور 5 حروف ہوتے ہیں۔
علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں اور ان الفاظ کے ہر ایک معنی ہیں۔ اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ شعبان میں جو پہلا لفظ ہے شین، اس سے مراد ہوتا ہے شرافت، اور جو عین ہے اس سے مراد ہوتا ہے علو یعنی کہ مرتبہ، اور جو با ہے اس سے مراد ہوتا ہے بر یعنی نیکی، اور الف جو ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے الفت یعنی کہ اللہ کی محبت اور پیار، اور نون سے مراد ہوتا ہے نور یعنی نور ہدایت۔ اگر ہم نے اپنی زندگی درست گزاری، اچھی گزاری، نیکیوں میں گزاری، نماز میں گزاری، صدقہ و خیرات میں گزاری، اور یہ جو ماہ شعبان میں ہم نے انٹر ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اچھے طریقے سے اگر ہم داخل ہو رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی جانب سے اگر ہمیں شرافت مل گئی تو کوئی شخص پوری دنیا کے لوگ مل کر ایک انسان کی شرافت کو چھیننا چاہیں، اس کو ذلیل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت کی جانب سے کسی کو مرتبہ مل گیا، عروج مل گیا، بلندی مل گئی، تو اگر کوئی شخص اس کے عروج اور مرتبے کو چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت کی جانب سے اگر ہمیں نور مل گیا، نور ہدایت جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، تو کوئی شخص اسے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور اگر اسی طریقے سے ہمیں اللہ رب العزت کا پیار مل گیا، اللہ رب العزت کا الفت مل گیا، اللہ رب العزت کی چاہت مل گئی، تو کوئی شخص ہمیں ناکام ہونے سے روک نہیں سکتا۔ اگر ہمیں اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی خوشنودی مل جائے گی تو میرے عزیز بھائیوں، اس سے بڑھ کر ہمیں کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب شعبان میں داخل ہوں تو بالکل گناہوں سے پاک ہوں، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوں۔ اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف شعبان کے مہینے میں یا رجب کے مہینے میں یا جو اس سے بعد آنے والا ایک مہینہ ہے جو عظیم مہینہ ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے بارے میں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، الفاظ آتا ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ 2 حدیثیں موجود ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف 3 مہینوں میں نیک اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد جو اور مہینے ہیں اس میں ہم ان تمام اعمال کو نہ کریں۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تمام مہینے فضیلت والے ہیں تو اس میں اچھے اعمال کیے جائیں، اس کے علاوہ جو فضیلت والے نہیں ہیں تو ہم ان میں غلط کام کریں۔ بالکل ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اعمال یہ صرف زندگی سنوارنے کے لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں کہ تم اس مہینے میں تاکہ اعمال کر کر کے تم اپنے آپ کو عادی بنا لو، تاکہ دیگر مہینوں میں بھی تم عبادتیں کرتے رہو۔ میرے عزیز بھائیوں، آج عزم کرو، پختہ ارادہ کرو کہ ہم نے جو زندگی گزاری، اگر ہم نے غلط گزاری ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹا کر گزاری ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے بارگاہ میں متوجہ ہوں اور گریہ وزاری کریں۔ اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب رمضان المبارک کے مہینے میں جو اس کے بعد آنے والا ایک مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے میں جو تمام برکات ہیں، جو تمام انوار ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی عطا فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں سنت پڑھ لیں۔